درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب تک جو کتاب یعنی جو فتاوی آپ لوگ سماعت کر رہے تھے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج سے ایک نئی کتاب کی شروعات ہوگی، اور اس میں طریقہ یہ ہوگا کھانے کے متعلق احادیث، پھر اس کے مسائل، ایسے ہی مثال کے طور پہ کپڑا پہننے کے مسائل، اس کے متعلق احادیث، کیسے پہننا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، کیسے لیٹنا چاہیے، برتن وغیرہ جو ہمارے ہوتے ہیں ان کا استعمال اور انہیں رکھنے کا طریقہ، یہ مطلب ہر طریقے کے مسائل اس میں انشاءاللہ آپ لوگ سماعت کریں گے۔ اور اس کا طریقہ طرز یہ ہے کتاب کا کہ پہلے اسی موضوع کے متعلق یہ احادیث بیان کی جائیں گی، اور پھر اس کے متعلق جو مسائل فقہیہ ہیں وہ سمجھانے کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ اب ایک دن جو ہے 7 احادیث انشاءاللہ آپ لوگ سماعت کریں گے، ایک دن میں 7 احادیث سنیں گے آپ، پھر دوسرے دن کو اسی کے متعلق جو مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی طرز اس کتاب کا انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ ایک ہی دن میں احادیث اور مسائل ساری چیزیں تو کور نہیں ہو پائیں گی، تو 2 حصوں میں، ایک حصے میں احادیث سنیں اور دوسرے دن اسی کے متعلق جو مسائل ہیں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کس کا کیا طریقہ ہے، یہ چیزیں آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ تو آج یہاں سے شروعات ہوتی ہے، کھانے کے متعلق چند حدیثیں یہاں پہ شروع میں بیان کی جائیں گی۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم شریف میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ اگر نہیں پڑھی تو اس کے لیے وہ حلال ہو گیا، اور حلال چیز تو کوئی بھی کھا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان کے لیے وہ حلال ہے، وہ بھی اس میں شریک ہو جائے گا، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بھی کھائیں تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ بسم اللہ نہ پڑھی تو اس میں شیطان بھی شریک ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 2 صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے، ذریت اولاد کو بھی کہا جاتا ہے، ذریت اب اس کے ساتھ میں جو چیلے چپاٹے اس کے ہوتے ہیں اسے بھی کہا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اپنی ذریت سے یعنی اپنے ساتھ میں جتنے بھی شیاطین ہیں ان سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنے ملے گا نہ کھانا ملے گا۔ رہنے اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ بندہ جب داخل ہوا تو گیٹ پہ ہی اس نے بسم اللہ پڑھ لی، اب گھر کے اندر نہیں جا سکتا وہ، اور جب کھانے بیٹھا تو بسم اللہ پڑھ لی تو کھانا بھی نہیں مل سکتا اسے، سمجھ رہے ہیں؟ تو گھر میں جب بھی داخل ہوں دروازے پہ بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب دروازے پہ آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے، سمجھ رہے ہیں، تو گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اور جب شیطان جائے گا ہی نہیں تو بیوی سے جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ بھئی جھگڑا ہم نہیں کرتے، جھگڑا تو شیطان کراتا ہے۔ اب جب شیطان ہمارے ساتھ جائے گا ہی نہیں تو انشاءاللہ جھگڑا بھی نہیں ہوگا، لہذا گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ کو پڑھ لیا کریں۔ ہاں، اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی مل گیا، دونوں چیزیں مل گئیں۔ حدیث نمبر 3 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی یہ حضور کے ربیب اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ہیں۔ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا تھا، وہ خود فرماتے ہیں، راوی جو ہیں وہ خود ہی اپنے واقعے کو گویا کے بیان کر رہے ہیں، میں بچہ تھا، کھانا جب کھاتا تھا تو سب طرف ہاتھ ڈالتا تھا پلیٹ میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ لگا؟ کھانا جو ہے اپنی سائڈ سے کھانا چاہیے۔ اگر ایک ہی تھالی میں ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہے ہیں کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہے ہیں، اچھا نہیں ہے نا، دوسرا بھی کھا رہا ہے اسے الجھن ہوگی۔ ہاں، اگر ایک تھالی بڑی ہے اور اس میں چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ جدھر سے چاہیں اٹھا سکتے ہیں، مگر جب ایک ہی کھانا ہے تو اپنی ہی سائڈ سے کھانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ ہوا، یہی سب طریقے اسلامی طریقے ہیں کھانے پینے کے۔ حدیث نمبر 4 ابو داؤد و ترمذی و حاکم،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کہ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ دعا یاد ہے کسی کو نہیں یاد ہے؟ ہاں، بسم اللہ اولہ و آخرہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، فی لگا کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو جو سی یاد ہے اولہ و آخرہ والی یا پھر فی اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھ لیں۔ اب شروع میں بھول گئے تو بیچ میں آخر میں حد یہ ہے اس کے پڑھنے کی، اگر دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں اور کھانا ختم بھی ہو گیا ہے تو پلیٹ میں کچھ لگا ہے تو اسے چاٹنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اسے چاٹ لیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو چاٹ لیں۔ پلیٹ ختم ہو گئی، سارا چاٹ بھی لیا، ابھی انگلی پہ لگا رہ گیا ہے، تب بھی دعا پڑھ لیں اور انگلیوں کو چاٹ لیں، تب بھی انشاءاللہ کھانے کی برکت انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، حدیث نمبر 5 امام احمد و ابو داود و ابن ماجہ و حاکم وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے ارشاد فرمایا مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ مجتمع ہو کر یعنی گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سب لوگ اکٹھا بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، اکٹھا بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے تو برکت بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگی۔ مگر اس میں اکٹھا ہو کر کے بیٹھنے میں محرم غیر محرم کا لحاظ ضرور کیا جائے گا۔ اگر کوئی نامحرم عورت بھی گھر میں موجود ہے تو یہ نہیں ہے اسے بھی اپنے دسترخوان پہ بٹھایا جائے، تو ان کا اجتماع الگ ہو جائے، یعنی وہ الگ جگہ بیٹھ جائیں، عورتیں مرد ایک جگہ بیٹھ کر کے کھا لیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا مقصد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر گھر میں بیوی ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے، تب تو کوئی بات ہی نہیں، آپ سب ایک دسترخوان پہ کھائیے۔ ماں باپ ہے تو انہیں بھی شامل کر لیجئے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، انہیں خوشی بھی ملے گی اور آپ کے کھانے میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، ارشاد فرمایا کہ تم شاید الگ الگ کھاتے ہوگے، تم شاید الگ الگ کھاتے ہوگے، عرض کی ہاں، فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ اچھا، یہ تو تجربہ بھی ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، ہم نے بھی کیا ہے، تھوڑا کھانا ہو سب لوگ مل کے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو وہی ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑا کھانا ہو الگ الگ کھائیں تو پھر وہ ہو نہیں پاتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ پورا بھی ہو کبھی کبھی تب بھی کم پڑ جاتا ہے۔ تو بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں برکت واقعی ہوتی ہے، اور پھر نبی کا فرمان ہے، جھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حدیث نمبر 6 شرح سنہ میں ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ بھئی ہم تو پڑھ رہے تھے مگر جب اس نے اپنا حصہ کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور اس کے ساتھ میں شیطان بھی شریک ہو گیا، اس لیے آخر میں جو ہے بے برکتی ہو گئی، لہذا بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ حدیث نمبر 7 ابو داود نے امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، یہ لقمہ اٹھایا اور یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی وہ شروع میں بھول گئے ہوں گے بسم اللہ پڑھنا، آخری لقمہ تھا اچانک سے یاد آیا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم کیا، مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا، جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس نے سب اگل دیا، کیونکہ اب وہ سارا کا سارا اس کے لیے کھانا حرام ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے عبرت ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے۔ شیطان مردود لعین جو کچھ بھی اسے کہا جائے اس کے لیے تو کمی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک جہنمی حرام نہیں کھاتا ہے، ہم مومن ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں ہم کہ صاحب ہم تو جنتی ہیں، ہم حرام کھانے سے بچتے ہی نہیں۔ شیطان حرام نہیں کھاتا ہے اور ہم حرام کھا جاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں آخر، کہ شیطان تو حرام کھانے اگر کھا لے تو پلٹی کر دے،
اگر وہ کھا لے تو پلٹی کر دے، اور ہم ہیں کہ بے سوچے سمجھے جو چاہتے کھاتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں بالکل امیدوار ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا بھی چاہیے، مگر افسوس اپنے اعمال پہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے ماننے والے، ان کے غلام کہلانے والے ہیں، مومن ہیں، اور ہم جو ہیں حرام کھانے سے دریغ نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو حرام کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا